اور آج سے تقریباً 10 سال پہلے ایک کمپنی کی بنیاد انہوں نے رکھی ایک کمرے سے، اور 10 لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے جس کمپنی کا آغاز کیا 2006 جون میں اس کمپنی کو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر کروایا گیا۔ آپ کو بتاؤں کہ یہ کمپنی جو کہ کراچی میں جس کا ہیڈ کوارٹر یا ہیڈ آفس ہے، اس کے اوپر الزام عائد کیا نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ نے کہ یہ کمپنی دنیا میں شاید سب سے بڑا کاروبار کر رہی ہے جعلی ڈگریاں بنانے میں، یا جعلی ڈگریاں فروخت کرنے میں، یا جعلی یونیورسٹیاں چلانے میں۔ صورتحال نے نہ صرف پاکستان کے اندر ایک تشویش پیدا کی بلکہ پاکستان کے ایوانوں تک اس کی گونج سنائی دی، اور پاکستان سے باہر بھی پاکستان کا وہ معاشرہ جس کے اوپر پہلے ہی تعلیمی پسماندگی کا الزام لگتا رہا ہے، اب پاکستان کے اوپر یہ الزام کہ پاکستان کے اندر سے دنیا کی جعلی یونیورسٹیاں آپریٹ ہوئے ہیں، یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ میرے ساتھ جو پینل موجود ہے آپ کا تعارف کروا دوں۔ شاہین سبائی صاحب اپنے سے جوائن کر رہے ہیں ہمیں ٹیلی فون لائن پہ۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں افتخار شرائی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں اور بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کے۔ اس کے علاوہ پی جے میر صاحب سینئر اینکر پرسن ہیں، صحافی، وہ ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے۔ پرویز ہود بھائی صاحب ماہر تعلیم ہیں، وہ بھی لاہور سے جوائن کریں گے، اور ڈاکٹر شعیب خان صاحب جو چیئرمین ہیں پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن پاشا کے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ کمپنی ان کے پاس رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے، اس کا پورٹ فولیو کیسا ہے۔ شاہین سبائی صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا۔ ایک ایسا ملک جس کے اوپر پہلے یہ الزام لگ رہا ہے کہ تعلیم ہماری عدم ترجیحات میں سے ہے، شرح خواندگی ہماری بہت کم ہے، جعلی ڈگریاں لے کر لوگ پارلیمنٹ تک پہنچ جاتے ہیں، تعلیم کا بجٹ بہت کم ہے، یہ تہمتیں اپنی جگہ پر۔ اب ایک اور تہمت ہم پر لگی کہ ہم پاکستان سے بیٹھ کے جعلی یونیورسٹیاں چلا رہے ہیں۔ جی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایمبیرسمنٹ ہے، اور اگر یہ اسی طرح ہو رہا تھا جیسا کہ یہ نیو یارک ٹائمز نے الج کیا ہے، یا اب تمام انویسٹیگیشن شروع ہو گئی ہیں، جیسے کہ ایف آئی اے نے سارے ان کا ڈیٹا اور کمپیوٹرز اور لوگوں کو لے گئے ہیں، تو اب ریالٹی میرے خیال ہے سامنے آ جائے گی اور آ جانی چاہیے، کیونکہ یہ کمپنی شروع سے ہی مسٹیریس اس میں اس کا جو تھا ڈیٹیل کسی کو پتہ نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، ان کے آفرز، ان کے کلیمز، ان کی باتیں بہت بڑی بڑی تھی۔ مطلب ہے کہ کوئی چینل یا اخبار ابھی شروع نہیں ہوا اور وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا گروپ کلیم کرتے تھے۔ تو خیر وہ جو بھی کلیم کرے الگ بات ہے، لیکن اب یہ جو سامنے آ رہا ہے مسئلہ، اس سے معلوم ہوگا کہ جی یہ ایکچوئل ان کا بزنس کیا تھا، اور کیا کیا اس میں irregularities ہیں، کیا illegalities ہیں، میں اگر ہمیں انہوں نے بدنام کیا ہے تو یہ بہت ایک مسئلے والی بات ہے۔ رائٹ، افتخار شرائی صاحب 6 بر اعظموں میں اس کمپنی کا نیٹ ورک، 120 مالک میں، 1300 شہروں میں دنیا کے، اور 4 کروڑ کے قریب اس کے صارفین ہیں۔ دنیا کی ورلڈ لیڈنگ آئی ٹی کمپنی ہونے کا یہ دعویٰ کر رہی ہے۔ دعویٰ کرتی ہے کمپنی کہ یہ پاکستان میں جو آئی ٹی خدمات کی ایکسپورٹس ہیں ان میں سب سے بڑی ہے، 65% اس کا حصہ ہے یا اس کے شیئرز ہیں آئی ٹی کی سروسز کی ایکسپورٹ میں۔ اتنی ہائی پروفائل کمپنی کے اوپر یہ ایلیگیشن لگنا کیسے دیکھتے ہیں؟ یقیناً خود اس کمپنی کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے، اور اس سے بڑھ کے جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ کمپنی ایک پاکستانی چلا رہے ہیں اور ایک پاکستانی کمپنی کے نام سے ایگزیکٹ جانی جاتی ہے، تو میرے خیال میں ہر دو کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے۔ اتنے بڑے الزامات لگنا بالخصوص کہ تعلیم کے شعبے میں، اور وہاں پہ اگر فیک ڈگریز اور فیک یونیورسٹیز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چلائی جا رہی ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ امریکہ جیسے ملک کے ایک ہائیسٹ آفس سیکرٹری آف اسٹیٹ کے آفس ان کو بھی انوالو کیا گیا ہے کہ جان کیری کے سگنیچر سے اگر ایک ڈگری جاری ہوتی ہے، تو میرے خیال میں یقینی طور پہ پاکستان کے لیے بھی اور اس ادارے کے لیے بھی۔ لیکن ایک بات امیر ہے کہ یہ کمپنی پاکستان کے اندر اور دنیا کے اندر ہزاروں لوگوں کو اس نے امپلائی کیا ہوا ہے، یقیناً روزگار دے رہی ہے، ہزاروں لوگوں کو تعلیم یافتہ بھی کیا ہے۔ لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں نا، اب یہ ہے کہ جو ایلیگیشنز لگے میرے خیال میں کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلکہ کل سے جب سٹوری آئی ہے اس کے بعد سے ایگزیکٹ کمیونیکیشن یہ کمپنی جو ہے ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہی۔ گویا کہ ہم تصور کر رہے تھے یا ہم امید کر رہے تھے کہ ان کی طرف سے کوئی ایک تسلی بخش جواب آئے گا، اگرچہ آپ اس ساری صورتحال کو لے کے آپ بیس لیس تو کہہ رہے ہیں کہ ایلیگیشنز اور ملائن کیا جا رہا ہے آپ کو، لیکن اس کے اگینسٹ آپ کے پاس کوئی وہ آرگومنٹ نہیں ہے کہ جس سے لے کے لوگ یہ تسلی لیں کہ
آپ سچ پہ ہیں, آپ فیئر بزنس کر رہے ہیں, اور آپ کو شاید ملین کرنے کی اور آپ کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں اب ہم امید کر رہے ہیں کہ ان کی مینجمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا جواب آنا چاہیے جس سے تسلی ہو ان امپلائیز کو جو ہزاروں لوگ اس کمپنی میں کام کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ پاکستان, جیسے ہم نے کہا کہ پاکستان کے سینیٹ میں آج ایک موو ہوئی ہے, وہاں پہ ایک یہ کہ بھئی اس معاملے کو چھان بین کی جائے. ساتھ میں وفاقی حکومت بھی ایکٹیو ہوئی ہے, وزیر داخلہ نے آج احکامات جاری کیے ہیں, اور FIA کا سائبر کرائم جو ہے وہ سیکشن اس نے آج ایکشن بھی لیا ہے. یہ بھی بڑا دلچسپ ہے سیل بھی کیا گیا. FIA آج تک اتنی متحرک کبھی نہیں ہوئی جو آج ہمیں متحرک دکھائی دی. وہ تو خیر اس پہ دیکھیں, پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پہ بڑے کوسچن مارکس ہیں, لیکن میرے خیال میں یہاں پہ شاید پاکستان کا فیس بدنام ہو رہا تھا, تو میرا خیال ہے کہ شاید اس کو لے کے زیادہ پرو ایکٹیولی کام کیا گیا اور تھوڑا سا اس معاملے میں اجرت دکھائی گئی, جلدی دکھائی گئی ہے. ورنہ تو یہ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر پاکستان کے ایسے اداروں کا کردار کو زیادہ بہتر انداز میں نظر نہیں آتا. انتہائی غیر تسلی بخش نظر آتا ہے. اس پہ پروگرام کے آخر میں ہم بات بھی کریں گے کہ وہ چودھری نثار علی خان یا وہ ادارے جو چودھری نثار علی خان صاحب کے بطور انٹیریئر منسٹر کام کر رہے ہیں, وہ کتنے متحرک رہے ہیں ان 2 سال میں, اور آج ان میں جو ہمیں تحرک نظر آیا وہ اس سے پہلے نظر کیوں نہیں آیا. پرویز ہود بھائی صاحب, آپ کے پاس آنا چاہوں گا. ایک ایسا ادارہ جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ یونیورسٹیاں چلا رہا ہے پاکستان سے بیٹھ کے, اور پاکستان میں شاید اس کے اسٹوڈنٹ اتنے نہیں ہوں گے جتنے فورن اسٹوڈنٹس ہیں, اور ویسٹرن ڈیولپڈ کنٹریز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کی جعلی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. سو یہ کتنا آسان ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی پاکستان سے بیٹھ کے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں تعلیم بانٹ رہی ہے, یہ تعلیم فروخت کر رہی ہے, اور وہاں کی ریاستوں کے جو ادارے ہیں تحقیقاتی وہ بھی آج تک یہ بھانپ نہیں سکے. جو آپ نے کلپ دکھایا تھا جس میں یہ شخص شعیب احمد شیخ جو بھی نام ہے اس کا, وہ یہ کہتا ہے کہ میں بس امیر بننے کا شوق رکھتا ہوں اور میں دنیا کا امیر ترین شخص بنوں گا. اب ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے کہ کوئی امیر بنے, لیکن وہ جائز طریقے سے ہونا چاہیے. کوئی ایسا پروڈکٹ بنانا چاہیے جس کو دیکھ کر دنیا اشش کرے, جو وہ خریدنا چاہے. لیکن لگتا ایسے ہے کہ اس شخص نے بس یہ 2 نمبری کام سیکھے اور اس میں مہارت حاصل کی. ڈاکٹر صاحب, ان کی پروڈکٹ پہ کو بکی تو ہے نا, وہ $350 سے لے کر $4,000 تک بک رہی ہے جو کہا جا رہا ہے الزام. بعض لوگ تو ہزاروں ڈالر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں, بس ان کو ڈگری چاہیے ہوتی ہے. اور جو ان کی ڈگریاں ہیں, جو میں نے اس کے نمونے دیکھے, وہ تو بڑے ہی خوبصورت ہیں. پھر ان کی جو سیلزمین شپ ہے وہ بہت عمدہ ہے. اگر آپ ان کے بتایا یہ جاتا کہ اگر آپ ان کے نمبر پر فون کریں تو ایسے امریکن ایکسنٹ میں لوگ آپ سے بات کریں گے اور آپ کو دلیلیں دیں گے کہ اگر آپ نے یہ کورس لیا, وہ پروگرام میں داخلہ لیا, تو بس آپ کو نوکری ملے گی, کہ آپ کی ترقی ہوگی وغیرہ وغیرہ. اور لوگ اس جھانسے میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ تو اپنی جیبیں بس وہ ہزاروں ڈالر تک دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس کو ہمیں کوئی کارنامہ نہیں سمجھنا چاہیے, یہ ایک جرم ہے, یہ دھوکہ دہی ہے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں ان کو نظر رکھنا چاہیے ایسی چیزوں کے اوپر, لیکن یہ بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ امریکہ جیسے ملک میں لوگوں کو یہ آزادی ہوتی ہے, چاہے وہ اس یونیورسٹی میں جائیں یا اس یونیورسٹی میں جائیں یا کہیں بھی نہ جائیں, اور اگر وہ ڈسٹنس لرننگ لینا چاہتے ہیں تو بھی ان کو انکریج کیا جاتا. مگر یہاں پر ڈسٹنس لرننگ نہیں ہو رہی تھی, یہاں سے ڈسٹنس فراڈ ہو رہا تھا. ڈسٹنس لرننگ میں آپ کو وہ مواد دیا جاتا ہے جس سے آپ نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور آپ نئے ہنر حاصل کرتے ہیں. یہاں پر محض ڈگری دی جاتی تھی, اور اس سے ہاں کچھ لوگ ترقی کر لیتے, لیکن وہ ایک ناجائز ترقی ہوتی. تو اب وہ ملک پریشان اس لیے ہیں کہ اگر ایسے لوگ جنہوں نے فراڈ سے ڈگریاں حاصل کی تو ان کی معیشت تو تباہ ہو جائے گی, ان کی یونیورسٹیوں میں غلط لوگ آ جائیں گے, ان کے اداروں میں غلط لوگ آ جائیں گے, لہٰذا وہ اس وجہ سے پریشان ہیں. رائٹ سر, رائٹ. انٹرنیشنلی کتنا دباؤ ہوگا پاکستان کے اوپر؟ اس نے اگر بہت سارے گریجویٹ یا PhD اسکالرز پیدا کیے ہیں جو جعلی ڈگری ہولڈر ہو سکتے ہیں, وہ بڑے بڑے اداروں میں کام کر رہے ہوں گے, انہوں نے بھاری بھرکم فیسیں ادا کی ہوں گی, کیا اس کمپنی کو اب اس قسم کے لیگل نوٹسز کا بھی سامنا کرنا پڑے گا کہ یہ ان کو معاوضے ادا کرے؟ یہ پنڈورا باکس کہاں تک کھلے گا؟ اور یاد رہے کہ پاکستان الیکٹرانک ٹرانزیکشن آرڈیننس کے تحت
یہ ایک جرم ہوگا جس میں 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے اس جرم میں ملوث مجرمان کو. اس کے علاوہ اس کا دائرہ اختیار شاید اب نیب تک بھی بڑھایا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. پی جے میر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں. بریک کے بعد ویلکم. پی جے میر صاحب, ان یونیورسٹیز کی ویب سائٹس کی جو آن لائن ٹریفکنگ ہے وہ جن سرورز کے ذریعے سے کنٹرول کی جا رہی تھی یا رن کی جا رہی تھی, چلائی جا رہی تھی, وہ کمپنیاں سائپرس اور لیٹویا میں رجسٹرڈ بتائی جا رہی ہیں. پاکستان انوالو ہو رہا ہے پھر جان کیری صاحب کے نام سے یا ان کے آتھورائز سگنیٹری کے طور پہ ان کی ڈگریز. سو یہ تو بہت زیادہ بات پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ بات پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن ہم نے وی ہیو ٹو بیلنس اٹ آؤٹ اینڈ اسپیک ویری آبجیکٹیولی اینڈ آنیسٹلی اباؤٹ اٹ. دیکھیں, ایک ایلیگیشن آیا ایک میڈیا گروپ سے, ایک میڈیا ہاؤس سے آن دس ایگزیکٹ whatever this company stands for, and of course اس کا جو سبسیڈری ہے وہ بول ٹیلی ویژن ہے جس کی بڑی ہائپ ہم نے پاکستان میں دیکھی ہے. لیکن اب یہ جو رائٹر ہے جس نے اس کو آتھر کیا, ڈیکلن والش, یہ جو نیو یارک ٹائمز کا ہے, اب اس کی کریڈیبلٹی آپ دیکھو, اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے. آپ نے سٹوری تو چھاپ دی ہے, آپ نے ایک سائٹ کی چھاپی, اب دوسری سائٹ کی بھی چھاپو, وچ شاہین صبائی صاحب will I'm sure will bear me out. اگر آپ نے نیوز دینی ہوتی ہے تو آپ دونوں سائٹ کی سٹوری دیتے ہو. آپ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر particularly in the US or in the West آپ ون سائیڈڈ سٹوری کبھی بھی نہیں دیتے ہو. تو آئی تھنک وی ول اسٹل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. ہمارے پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ایف آئی اے نے امیجیٹلی ایک ایکشن لے لیا ہے آن دا بیسس آف رپورٹ ان دا نیو یارک ٹائمز. آپ اور میں جو ہم یہاں پاکستان میں رپورٹ کرتے ہیں اس پہ تو کوئی ایکشن لیتا نہیں ہے. ہم ڈیلی نیوز نکال کے دیتے ہیں, بھائی یہ کرو وہ کرو, نو ون ٹیکس اینی نوٹس آف دیٹ. سو آئی وڈ سے کہ ان آل فیئرنس اگر ایگزیکٹ غلط ہے, یس دے شوڈ بی پنشڈ فار اٹ, بٹ ایٹ دا سیم بریتھ let's not tarnish somebody's name just for the sake of it because it's a new and upcoming let's put it this way, a media house. So I think again restraint has to be shown, and I think journalistic ethics have to be shown, and at the same time ye nahi hai ki jump the gun and start hitting somebody who's coming in the media. I don't have any interest with Bol at all, but at the same time being in this business I think one has to be very fair and very just کہ جس طرح کی آپ رپورٹنگ کرتے ہیں. رائٹ سر. ڈاکٹر شعیب خان صاحب, چیئرمین پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب خان صاحب, یہ آئی ٹی کمپنی رجسٹرڈ ہے ایسوسی ایشن میں, اس کا پورٹ فولیو کیا ہے, اس کے کریڈنشلز کیا ہیں؟ نہیں, یہ آئی ٹی کمپنی ہماری ایسوسی ایشن کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے, اور اس لیے ہمیں بہت زیادہ ان کا نہیں معلوم. سو ایز کوئی obligation نہیں ہوتی آئی ٹی کمپنیز پہ کہ وہ پاشا کے ساتھ رجسٹر کریں. So they have opted not to be registered with Pasha, and I think کہ شاید یہ کوئی IT, though they say they are an IT company, لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ان کے کوئی پروڈکٹس ہیں جو کہ استعمال ہو رہے ہوں. اور یہ جو بھی کرنٹ ایشو بھی اٹھا ہے, یہ IT سے زیادہ ان کا جو دوسرا بزنس ہے اس کے اوپر زیادہ. لیکن وہ بھی شعیب خان صاحب آئی ٹی بیسڈ ہے نا, وہ ورچوئل یوٹیز ہیں جو آبویسلی آئی ٹی ایکسپرٹ, سافٹ ویئر ایکسپرٹس ان کو چلا رہے ہیں. نہیں, دیکھیے اصل میں ہوتا ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ پروفیشن, جس میں کہ آپ اپلیکیشنز بناتے ہیں, آپ کے پاس جتنی ٹیم ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ کلائنٹس کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. ایک ہے ورچوئل ایجوکیشن. ورچوئل ایجوکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ بیسیکلی یو آر رننگ اے کال سینٹر, اینڈ دین یو ہیو ڈگری, جو کہ اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے لائزون ہیں آپ کے پاس, لوگ دے آر کالنگ یو, اور آپ نے بہت سارے انسٹیٹیوشن کو رجسٹر کیا ہوا ہے اپنے پاس. اصل میں جو لیگل بزنس ہونا چاہیے, اینڈ آئی ڈونٹ نو اف دے آر ڈوئنگ اٹ لائک دس اور ناٹ, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو کہ ڈپلوماز کرا رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے رجسٹر ہوتے ہیں, آپ ان کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, لوگوں کی آپ کے پاس کال آتی ہیں, یو آر مینٹیننگ اے 24/7 کال سینٹر جہاں پہ کہ ساری دنیا سے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں. کسی کو نرسنگ کی ڈگری چاہیے تو آپ اس کو کنیکٹ کر دیتے ہیں اسکول سے جو کہ نرسنگ کا ڈپلوما دے رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال جو سامنے آئی وہ تھوڑی مختلف ہے شعیب صاحب, کہ یہاں پہ کنیکٹ نہیں کیا جا رہا کسی نالج یونیورسٹی سے, بلکہ یونیورسٹی بھی ایک فکٹیشیس, ایک فرضی یونیورسٹی ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ خود سے ڈگری جاری کر رہی ہے. آپ نے بالکل درست کہا, دراصل یہی پرابلم ہے. یہ کل بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایف آئی اے کو چاہیے کہ ایف آئی اے کا سائبر کرائم
एक पूरा सेल है और दिस इज अ साइबर क्राइम अंडर एनी डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम। तो ये जो एलिगेशन है इट कम्स अंडर साइबर क्राइम और आज FIA ने इस पे कार्रवाई भी की है और उनका जो साइबर क्राइम का बिल है वो अब सारी इसके ऊपर जितनी भी द प्रूफ दे कैन एक्चुअली कलेक्ट वो गए हैं। आपने कहा कि आप इस IT कंपनी की प्रोडक्ट से वाकिफ नहीं है, एक ऐसी कंपनी जो खुद को वर्ल्ड लीडिंग IT कंपनी होने का दावा कर रही है और जो ये दावा कर रही है कि वो IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट में पाकिस्तान में सबसे बड़ी है और किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी से 3 गुना साइज में बड़ी है और 65% शेयर रखती है वो IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट में। तो आप इस फील्ड के, इस मार्केट के आदमी है, जैसे मुझे पता होगा कि किस मीडिया हाउस का क्या पोर्टफोलियो या क्या क्रेडेंशियल्स हैं, आपको कुछ तो मालूम होगा इस कंपनी के बारे में। जी मुझे ऑनेस्टली अब देखें पाकिस्तान में जो अपने आप को जो मर्जी कह ले, मुझे नहीं पता इनके कस्टमर्स कौन हैं। असल में आप एक और चीज देखिएगा कि जो IT का बिजनेस है वो बहुत डिफरेंट नोयत का बिजनेस होता है, बिकॉज ज्यादातर जो काम है वो बाहर के मुल्कों से आ रहा होता है। तो इतनी बड़ी मार्केट है, अगर बहुत सारी यहाँ पे तकरीबन 2000 कंपनीज हैं पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ, और बहुत सारी हैं जो कि एक्टिवली जो ऑफशोर आउटसोर्सिंग होती है, जिसमें आपको मालूम होगा कि बाहर से काम आता है, यहाँ पे करती हैं और बाहर भेज देती हैं। ज्यादातर जो लोग हैं, जो हमारा यूथ है, वो इस तरह की कंपनीज, छोटी छोटी भी हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं, इस तरह से वो काम कर रहा होता है। पाकिस्तान में कोई अपने आप को कुछ भी कह ले, आप उसको दे शुड बी लॉज के जाके देखें तो सही कि भाई आप थैंक यू सो मच डॉक्टर शुएब खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार शाही साहब, कहा जाता है कि इस कंपनी की लीगल टीम इतनी मजबूत है कि इससे पहले भी शायद ये स्टोरी एक दफा सामने आने लगी थी, तो डेली मेल और हिंदुस्तान टाइम्स को नोटिस जारी किया इस कंपनी की लीगल टीम ने और फिर उन्होंने अपनी खबर को वापस हटा लिया। इसके अलावा अमेरिका में भी हमारे जराए कहते हैं कि अदालतों में इनके खिलाफ केसेस जेर समात हैं, लेकिन इनकी गो स्लो पॉलिसी जो है उसकी वजह से वहां पे कोई फैसला नहीं हो पाता। मैं तो खैर न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी की तरफ भी नहीं जाता, मैं तो ये लोकल एक जो मैंने आज एक चीज़ को थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश की है और मैं PJ मीर साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि हम इम्पार्शियल ऑब्जेक्टिव रह के इन चीज़ों को डिस्कस डिबेट करना चाहिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन में ये कंपनी रजिस्टर्ड है, एग्जैक्ट कंपनी यहाँ पर रजिस्टर्ड है 2006 में। अब ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है और ये अपना पेड अप कैपिटल सिर्फ 70 लाख रुपये शो करती है। इस कंपनी के से 6 लाख शेयर्स हैं, जिनमें से 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो मेंबर हैं उनमें से एक तो शुएब साहब खुद हैं, एक उनकी मिसेज हैं आयशा शेख साहबा, और एक एग्जैक्ट LLC कंपनी है कि जो दुबई के फ्री ट्रेड जोन के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब बड़ी मज़े की बात है कि 6 लाख शेयर में से अमीर सिर्फ 2 शेयर्स के मालकान ये शेख साहब और उनकी अहलिया, एक शेयर उनका है और एक उनकी अहलिया का है, और बाकी जो शेयर्स हैं सारे के सारे वो एग्जैक्ट LLC जो दुबई के अंदर बेस्ड है। अब वहाँ पे जो बिजनेस आप करते हैं वहाँ तो ना आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बताना पड़ता है और ना ही आपको अपना सोर्स ऑफ जो आपका जो कैपिटल है वो बताना पड़ता है कि आप पैसे कहाँ से लेके आएँ और ये बिजनेस आपके ज़राए क्या हैं, तो नहीं बताया जाता। तो मेरा ख्याल में ये वो सवाल हैं। और सेकेंडली यहाँ पे जो आपने एक मायदा किया था, आपने उसको ब्रीच किया। आपने जो रजिस्टर कराते हुए जो आपने अपने बिजनेसेस बताए, वो बताया कि आप IT डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, कॉल सेंटर और IT एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप बिजनेस करते हैं। राइट। अब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के जो हुकाम है वो हमें कहते हैं कि ये तो तालीम के मामले में भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे हमने बताया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ और डिग्रीज पर आगे लोगों को दे रहे हैं या फरोख्त कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की खिलाफ वर्जी है। गोया कि जब हमें ये रजिस्टर हो रहे थे हमारे यहाँ तो इन्होंने जिक्र नहीं किया कि वो इस एरिया के अंदर भी बिजनेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो सवाल है कि जिनके जवाब जरूर मिलने चाहिए। हमें न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी से कोई गर्ज नहीं है, मे भी उनके अंदर जो कही गई बातें सारे के सारे एलिगेशंस हो, लेकिन जो ऑन ग्राउंड यहाँ पे चीजें हैं तो कम से कम इनके बारे में इन सवालों के जवाब जो है वो सामने आने चाहिए। परवेज हुदबॉय साहब के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आके उस पर बात करते हैं कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जारी होने वाली डिग्रीज की वेरिफिकेशन किस तरह से हो सकती है। दो तीन क्राइटेरियाज हैं जो हमारे सामने हैं। क्या ये यूनिवर्सिटीज जो एग्जैक्ट कंपनी जो पीछे काम कर रही है, क्या वो उन क्राइटेरियाज में फॉल करती हैं? एक ब्रेक से वापस आता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर परवेज हुदबॉय साहब, जो असली यूनिवर्सिटीज हैं उनकी तफसीलात यूनेस्को की डेटाबेस बुक में मौजूद हैं। एक तो वहां से तस्दीक की जा सकती है और शायद HEC भी जिन यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज की तस्दीक करती है वो यूनेस्को की डेटाबेस बुक से करती है। इसके अलावा इंटरनेट पर एक एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज है जिसमें शायद 18,000 यूनिवर्सिटियों की तफसीलात मौजूद हैं।
ان دو کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور بھی تیسرا طریقہ ہے جس سے آن لائن جو یونیورسٹیاں ہیں ان کی ڈگریوں کی یا ان یونیورسٹیوں کی ایکنالجمنٹ کی تصدیق ہو سکتی ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے، اس لیے کہ بہت سی یونیورسٹیاں ہیں اور آپ یہ کیسے معلوم کریں گے کہ کون سی اصل یونیورسٹی اور کون سی جعلی ہے؟ لہٰذا آج کل اس شعبے میں بڑے 2 نمبری کام ہوتے ہیں، ایسا کاروبار چلتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جس کے پاس صرف ایک ایسی نامعلوم یونیورسٹی سے ڈگری ہو تو جو نوکری جو امپلائر ہے وہ اس کو بہت شک سے دیکھتا ہے۔ میر صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اس کی تصدیق کرنی چاہیے، مزید تفتیش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات تو درست ہے، ہر چیز، ہر جرم کی تفتیش ہونی چاہیے اور پورا ثبوت جمع کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے واضح طور پر کہ ایک بہت بڑی رقم کمائی جا رہی ہے لیکن اس کا پروڈکٹ کوئی نہیں نظر آتا۔ لہٰذا اب جو ہم یہ سن رہے ہیں کہ یہ کمپنی ڈگریاں بیچتی تھی اور علاوہ اس کے ڈسٹنس لرننگ کا دعویٰ کرتی تھی، تو اب ہمیں یہ کافی حد تک شک نہیں لیکن بلکہ یہ سرٹن ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہاں کوئی جعلی کام ہو رہا تھا۔ یہ بھی ہم نے نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں پڑھا ہے کہ کوئی تقریباً 100-110 ایسی یونیورسٹیاں تھیں، کالج یا اسکول، جن کو لنک کیا گیا تھا ایک ہی طریقے سے، یعنی کہ جو سافٹ ویئر کوڈ تھا یہ ان میں مشترک تھا، پورے کے پورے بلاکس ایک ہی جیسے تھے اور وہ ایک ہی صرف 2 سرورز استعمال کر رہے تھے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حالانکہ یہ کمپنی چھپانا چاہ رہی تھی کہ یہ ان جعلی اسکولوں اور یونیورسٹیوں اور کالجوں کے پیچھے ہے، لیکن یہ منہ بولتا ثبوت تو اب سامنے آ گیا ہے۔ اب اس کو ہمیں کنفرم کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ڈسٹنس لرننگ کی بات ہے، دیکھیے یہ میں پھر سے عرض کروں گا کہ بڑا مشکل کام ہے۔ اب جیسے ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان ہے، اگر آپ وہاں سے ڈگری حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو جا کر وہاں امتحان دینا پڑتا ہے، یا ان کے جو مقررہ ایگزام سینٹرز ہیں وہاں خود جا کر موجود ہونا پڑتا ہے اور ادھر آپ ایگزام دیتے ہیں۔ لیکن بہت سی یونیورسٹی، یہ جو بہت سی ڈسٹنس لرننگ یونیورسٹیاں یا سینٹرز ہیں جہاں آپ کو خود نہیں جانا پڑتا اور یہ امریکہ میں ہے، وہاں پر یہ کسی حد تک چل جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہاں ٹرسٹ، اعتماد زیادہ ہوتا ہے بنسبت ادھر کے۔ رائٹ، ہماری قوم میں شاید ٹرسٹ کا فقدان ہے۔ پی جے میر صاحب، یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے پاکستان کے حوالے سے، اور اتنی بڑی کمپنی کے اوپر یہ الزام کہ وہ دنیا میں سب سے بڑی فیکٹری ہے جعلی ڈگریوں کی یا جعلی یونیورسٹیز کی، لیکن اس سے بڑی خبر شاید لوگوں کے ذہن میں یا تجسس کے طور پر یہ موجود ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے چینل لانے کا دعویٰ کرنے والا یہ گروپ، اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جس طرح کی نیوز آ رہی ہے، اب سب سے پہلے تو آپ سٹڈی کریں یہ نیوز آئی کہاں سے۔ ہم بات تو اس پہ بڑی کر رہے ہیں کہ ہاں جی اس نے غلط کام کیا، اس نے یہ کیا، فیک ڈگریز اینڈ سو اینڈ فورتھ۔ یہ آئی کہاں سے؟ یہ نیوز تو سی این این کی سائٹ پہ، جرنلسٹک سائٹ پہ کسی نے پوسٹ کی ہے، اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ چل رہی ہے، اینڈ ایونچولی اٹ گیٹس پکڈ اپ اینڈ اٹس بلون انٹو very big proportion. Yes, it's a very serious allegation, but at the same time میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر اس کو آپ نے اٹھا لیا ہے، یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آپ کو ان کانفیڈنس اینڈ comprehensively دوسری سائٹ کی بھی سٹوری لینی ہے and ask them rather than ostracize them کہ ہاں جی آپ تو بڑے فراڈ ہیں، آپ نے تو غلط کام کر دیا۔ یہ تو ریکٹ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر جو یونیورسٹیز ہیں، کئی کالجز بلکہ کھولے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس، انڈین اسٹوڈنٹس، سری لنکن، بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس کو وہ بلاتے ہیں وہاں، اور وہاں جاتے ہیں، وہ ساری فیک یونیورسٹیز ہیں۔ فرق کتنا ہے، وہ ایک امیگریشن ریکٹ ہے، یہاں آپ دیکھیں ایک سائبر ایک کرائم کی ایک سچویشن نظر آ رہی۔ تو آئی تھنک میر صاحب، سب سے بڑے میڈیا ہاؤس کا فیوچر کیا ہوگا؟ سب سے بڑے میڈیا نیٹ ورک کا فیوچر کیا ہوگا؟ This is an important question. In the light of it, till this investigation is not completed, اس وقت I feel کہ یہ جو میڈیا ہاؤس جو آ رہا ہے، اس کو ایک جھٹکا پڑا ہے۔ اس کو ایک دیکھیں، a tainted person is far more worse than the guy who's worse.
تو وہ کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا ہوتا ہے. آج آپ نے اس میڈیا ہاؤس کو بدنام کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیٹس ناٹ گو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, لیٹس ویٹ, لیٹس بی سینسبل, لیٹس ناٹ بی پری ججمنٹل. یس ہو سکتا ہے بالکل غلط کام ہوا ہے, بٹ لیس ہو سکتا ہے بالکل نہیں ہوا ہے. تو لیٹس بی فیئر, اور فیئرنیس کے آئی تھنک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے آئی تھنک آئی ول گیو اے benefit of doubt to both the sides and let FIA continue with this investigation. ایگزیکٹلی سر, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ یعنی شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو جاتا ہے, اور انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. ابھی تک تو صرف الزامات ہیں اور FIA تحقیقات کریں گی. الزامات تو بہت سارے لوگوں پر لگتے رہے ہیں, ہمارے حکمرانوں پر بھی لگتے رہے ہیں. ان الزامات کی صداقت ہمیشہ حکمران کہتے ہیں کہ الزامات ثابت تو نہیں ہو سکے لہٰذا ہم انوسینٹ ہیں. سو شک کا فائدہ فی الحال تو ملزم کو جائے گا. ایک بریک سے واپس آ کے بات کریں گے کہ وہ چودھری نثار علی خان جن کو نیو یارک ٹائم کی خبر پر تو نظر پڑ گئی ان کی, لیکن پاکستانی صحافی, پاکستانی اخبارات, پاکستانی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو خبریں لے کر آ رہے ہیں ریاست پاکستان کے بارے میں اور پاکستانی نظام کے بارے میں, اس پر نظر کیوں نہیں پڑتی؟ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام کے آخری سے. میں وہی سوال کہ چودھری نثار علی خان اتنے متحرک ہو گئے نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کے اوپر, لیکن پاکستانی اخبارات, پاکستانی صحافی جو خبریں لا رہے ہیں اس پہ بات کیوں نہیں کرتے چودھری نثار علی خان, اور اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ بلکہ میں آپ کو چودھری نثار علی خان صاحب کے اپنا اسٹیٹمنٹ دکھانا چاہوں گا رحمان ملک صاحب کے بارے میں. انہوں نے کیا کہا تھا, ذرا دیکھیے. یہ بدقسمتی ہے کہ آج پیپلز پارٹی کے جو زرداری مافیا ہے ان کی حالت بہتر سے بہتر ہو چکی ہے, اور اس ملک کے عوام پیپلز پارٹی کے غریب کارکنوں, ان کے جالوں, تمام عوام کی حالت بدحال سے بدحالی کی طرف جا رہی ہے. جب وہ FIA میں تھے, he had a stinking reputation. سیاست میں آئے, he has a stinking reputation. ایک بدبودار ان کی ریپوٹیشن ہے. رائٹ جی, بدبودار ریپوٹیشن تھی رحمان ملک صاحب کی بقول چودھری نثار علی خان صاحب کے. اور اگر اتنا ہی برا ان کا دور تھا تو اب آپ انٹیریئر منسٹر بن گئے ہیں, 2 سال سے آپ نے احتساب کیوں نہیں کیا رحمان ملک صاحب کے 5 سالہ دور کا؟ اگر اتنا ہی برا ہے زرداری مافیا, جس کو آپ مافیا کہہ رہے ہیں, جس مافیا کو آپ نے سڑکوں پر لٹانا تھا اور آپ نے گریبان سے اور حلق سے پیسہ نکالنا تھا, آپ نے احتساب کیوں نہیں کیا 2 سال میں؟ یہاں پہ اگر ایک نیو یارک ٹائمز کی خبر آتی ہے اور آپ اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا خیر اس میں بھی قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. آج میرے خیال میں میجسٹریٹ کو ساتھ جانا چاہیے تھا جب FIA کی ٹیم ریڈ کر رہی تھی, تو وہ بھی نہیں کیے گئے. اور سیکنڈلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جن رحمان ملک صاحب کی آپ ریپوٹیشن کو کہہ رہے ہیں کہ بڑی بدبودار ہے, خود آپ کی اس وقت حکمران جماعت ہے آپ نے, اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو داخلہ کی اس کا آپ نے ان کو چیئرمین بنا دیا. خیر سے ایک تو یہ کیا ہے, اور سیکنڈلی ان کے دور میں ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری ہوئے تھے اور ہزاروں, اور جو سب خود فرما چکے ہیں کہ سابق دور میں ہزاروں لوگوں کو کہ جو اہل ہی نہیں تھے ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے بڑے ان کو جاری کیے گئے. تو میرا خیال میں جو پاسپورٹ سکینڈل آیا تھا جس کو بعد میں ذوالفقار چیمہ صاحب نے DG بننے کے بعد کلیئر کیا تھا, وہ کتنا بڑا سکینڈل تھا. جی بالکل ایسے ہے. وہ تو ڈیفینیٹلی ایک بیک لاگ ڈیولپ کر کے تو لوگوں سے کیسے اضافی پیسے لے کے تو دھندا چل رہا تھا, لیکن ساتھ میں پاکستان کی ساکھ اس سے کیا اور بدنام ہوگی کہ لوگوں کو سفارتی پاسپورٹ جاری کیے گئے, ان لوگوں کو اہل نہیں تھے اور اس دور میں ہوئے, اور چودھری صاحب نے کچھ نہیں کیا. اور میرے خیال میں اب بھی آپ اتنی ایک خبر پہ اگر آپ اتنا بڑا ایکشن لے سکتے ہیں تو پاکستان میں تو سینکڑوں ایسی کہانی پڑی ہیں کہ جن کو لے کے اعتزاز احسن صاحب نے اسمبلی کے فلور پر کیا کہا تھا چودھری نثار صاحب کے بارے میں. پپو پٹواری نہیں رکھا ہوا, کوئی جہانگیر تحصیلدار نہیں رکھا ہوا, کوئی شیخ اسلم نہیں رکھا ہوا. یہ لینڈ مافیا ایک آپ کا ہے. ایک پنڈی میں جو انتقال ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے جب تک پپو پٹواری اور تحصیلدار جہانگیر نہ کریں کوئی انتقال کسی کا ہو نہیں سکتا, شریف آدمی کا. پی جے ویر صاحب, بہت اچھی بات ہے کہ ہماری وزارت داخلہ کی آنکھیں کھلی ہیں, نیو یارک ٹائمز کی خبر پر ایکشن لینا چاہیے تھا ایکشن اگر اس طرح کی کوئی چیز پاکستان کی بدنامی کا باعث بن. لیکن ذوالفقار مرزا جو 4 مہینوں سے کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ اصغر خان کیس کو کھولا جائے اور ایڈیشنل DG FIA کو کیس سونپا گیا تھا غالب مندیشہ صاحب کو, وہ 2 سال سے تک کی انجام تک کیوں نہیں پہنچ سکا؟ سر آپ کا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں اب یہ ہمیں پرٹین کرتا ہے ڈائریکٹلی. آپ نے 11 سال زرداری صاحب کو ایکیوز کیا, نتھنگ کیم آؤٹ آف اٹ. آپ نے اس کے بعد ان کو ایکیوز کیا رحمان ملک صاحب کو, نتھنگ کیم آؤٹ آف اٹ. ذوالفقار مرزا صاحب اب ایکیوز کر رہے ہیں, اور جس طرح یہ ایکیوز کر رہے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ میں نے پاکستان کی ہسٹری میں اتنا ایک چارجڈ اپ ایک ایکوزیشن, ایک چارج شیٹ جو ان پہ زرداری صاحب پہ لگائی ہے, نو ون از ٹیکنگ اینی نوٹس آف اٹ. اور یہاں
آپ بات کر رہے ہیں جی کہ مفاہمت کی، ریکنسیلیشن کی، آپ کے سامنے ایک چارج ہے، آپ کریں وہ رضا عابدی وہ اتنی موٹی فائلیں ہر چینل پہ لے کے پھر رہے ہیں کہ میرے پاس پروف پڑا ہے، میری بات سنو، کسی نے بات نہیں سنی. ہم یہاں بڑے سلیکٹیو ہیں امیر، وی آر ویری سلیکٹیو کہ جہاں ہم نے لینا ہے ڈیسیجن وہاں لیں گے، جہاں نہیں لینا ہے وہاں آپ کبوتروں کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیں. رائٹ سر، کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا. اب سر شارٹلی 30 سیکنڈ ہے. پرویز ہود بھائی صاحب، کیا اس کیس کے بعد اب ہم سائبر کرائم کو روکنے کے لیے کوئی ایفیکٹو لیجسلیشن کر سکیں گے تاکہ آئندہ کم از کم پاکستان کی ٹیریٹری سے لیکن جو پچھلی ایک اور بات دیکھیے، ہمیں دو برائیوں کو جوڑنا نہیں چاہیے، اس کو ہمیں علیحدہ رکھنا چاہیے. اگر ایگزیکٹ نے دنیا کے ساتھ فراڈ کیا ہے تو اس میں ہمیں زرداری اور نواز شریف اور دوسرے جرائم کو ساتھ شامل نہیں کرنا چاہیے. دے شوڈ بی کیپٹ سیپریٹ. تو میں اصل میں یہ بات سمجھ ہی نہیں پایا کہ آخر آپ نے ان کو کیوں جوڑنے کی کوشش کی. جیسے نہیں سر، جوڑنے کی کوشش نہیں کی، یہ تو ویسے ایک سوال تھا کہ 2 سال ہو گئے اور یہی انٹیریئر منسٹر یا یہی ہماری انٹیریئر منسٹری یا باقی منسٹری یا ہمارے لا اینڈ آرڈر ڈپارٹمنٹس ہے یا ہماری نیب ہے. دوسرا سوال آپ کا ہے کہ کیا کیوں نہیں ہوتے اس خاص ایک کیس میں اتنے ایکٹیو کہ 24 گھنٹے کے اندر. دوسرا سوال آپ کا ہے کہ کیا سائبر کرائمز کو ہم روک سکتے ہیں لیجسلیشن سے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. جب تک ہم یہ واضح نہیں کرتے کہ ہر قسم کے کرائم کو ہم سزا دیں گے، اس وقت تک یہ Right, sir. Thank you so much, sir.